رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک، کرنے والی ہے پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک، کرنے والی رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک، کرنے والی ہے پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک، کرنے والی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں ایک بہترین اور نمایاں سنت مسواک بھی ہے۔ عبادات کی ادائیگی کے لیے مسواک کا استعمال کرنا تو اپنی جگہ ہے، بلکہ جب بھی ضرورت ہو تو مسواک کا استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے صفائی ستھرائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آئیے آج آپ کو ہم مسواک کے بارے میں مفید معلومات فراہم کرتے ہیں۔ سنت سرکار ہے سن لو مسواک، سرکار ہے سن لو اجر کا انبار ہے سن لو، اجر کا انبار ہے سن۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمانی، صفائی نفس ایمان ہے، یعنی اسلام میں صفائی کو آدھے ایمان کا درجہ دیا گیا ہے اور اس کے اجر کو نفس ایمان کا اجر قرار دیا گیا ہے۔ تمام جسمانی اعضاء میں منہ اور دانتوں کی صفائی کا معاملہ جتنا ضروری اتنا حساس بھی ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو سونے کی حالت میں اس کے پیٹ سے گندی ہوائیں منہ کی طرف چڑھتی ہیں، جس کی وجہ سے منہ میں بدبو اور ذائقے میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی سبب سے ہمارا دین اسلام پاک و صاف رہنے، خصوصاً منہ کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت یعنی مسواک کی اہمیت کے متعلق سنتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کا وقت جب قریب تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک فرمانا چاہتے ہیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ مسواک پسند فرمائیں گے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، چنانچہ میں نے مسواک لی، اس کو چبایا، نرم کیا، اچھی طرح صاف کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت بڑے اچھے اور عمدہ طریقے کے ساتھ مسواک کو استعمال فرمایا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری عمل جو آپ نے فرمایا وہ مسواک تھا۔ یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مسواک سے بڑی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم سنت پر عمل کرنے اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسواک کا لفظ سوکن سے بنا ہے، جس کا معنی ملنا ہے۔ مسواک دانتوں کو ملنے کا ایک آلہ ہے۔ اسلام میں مسواک وہ لکڑی ہے جس سے دانت صاف کیے جاتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ یہ کسی پھلدار درخت کی نہ ہو بلکہ کسی کڑوے درخت کی ہو۔ مذہب اسلام میں مسواک کی اہمیت و افادیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی مسواک فرمائی اور اپنی امت کو بھی مسواک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دین اسلام کی روشنی میں مسواک کے استعمال کے متعلق اور اس کی اہمیت کے متعلق مزید کچھ جانتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایجاد کردہ چیزوں میں سے داڑھی کو بڑھانا، مونچھوں کو کم کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور مسواک کا استعمال کرنا بھی ہے۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں پتہ چلتا ہے
کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے حکم سے سب سے پہلے مسواک کا استعمال فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض بچوں اور بڑوں کو حافظہ کمزور ہونے یا عقل کی کمی کی شکایت ہوتی ہے، تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مسواک بھی ان کے علاج کے حوالے سے مفید ہے۔ جیسا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 فضول باتوں سے پرہیز، نمبر 2 مسواک کا استعمال، نمبر 3 نیک لوگوں کی صحبت، اور نمبر 4 اپنے علم پر عمل کرنا۔ لہٰذا اس مسئلے کے حل کے لیے اگر آپ نے کئی ٹوٹکے استعمال کر لیے ہوں تو سنت کی نیت سے اس کو بھی استعمال کر کے دیکھیے، اور دوسرے کی مسواک استعمال نہ کریں کہ یہ نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری پیدا ہونے کا سبب ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ منہ صاف کرتی ہے، مسوڑھے مضبوط بناتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھاتی، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد مسواک کرنا دانتوں کا پیلا پن دور کرتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اتنے سارے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی پانے کے لیے سنت کی نیت سے مسواک کیجیے۔ رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک، پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک۔ مسواک کی فضیلت، اہمیت اور افادیت سے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مالا مال ہیں، جن میں سے چند سماعت کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ پاک کو راضی کرنے والی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 رکعت مسواک کے ساتھ بغیر مسواک کے 70 رکعتوں کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر وضو سے پہلے مسواک ان پر لازم قرار دے دیتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان حدیث مبارکہ سے مسواک کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چلتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسواک سے محبت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطائے الہی سے پاک و صاف تھے اور اس دنیا کو ہر طرح کی گندگی سے پاک و صاف فرمانے تشریف لائے تھے، مگر مسواک کی اہمیت اور افادیت کے سبب نہ صرف خود مسواک کا التزام فرمایا بلکہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کا بھی ارشاد فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو جب صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس کے نتائج اچھے ملتے ہیں۔ مسواک بھی ایک اہم عمل ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج ہم مسواک کے استعمال کا صحیح طریقہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا مسواک کے نچلے حصے پر اور 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہے، اور مسواک کا ریشہ ایک طرف ہو، دونوں طرف نہیں بنانا، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کی موٹائی کی مسواک ہو، ایک بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بالش سے بڑی ہو تو شیطان اس پر بیٹھتا ہے۔ ایک بالش سے چھوٹی میں حرج نہیں ہے، مگر اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ سنت کے مطابق پکڑ میں نہ آ سکے۔ مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اور ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھنا ہے، اور بہتر یہ کہ ساتھ میں یا قادرو بھی کہہ لیں تو انشاءاللہ کوئی اغوا نہیں کر سکے گا۔ مسواک دھونی ہے، پہلے دانتوں میں اوپر کی طرف سیدھی طرف، پھر اوپر ہی الٹی طرف، پھر نیچے ہی سیدھی طرف، پھر نیچے الٹی طرف، تو اس طرح مانجھ کر فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، میری عادتیں ہوں بہتر۔ ایک
ایک بار ہو گئی، اس کو دھو لیجیے، دھونے کے بعد دوبارہ اسی طرح مسواک کیجیے۔ مجھے متقی بنا مدنی مدینے والے فیضان یہ دو بار ہو چکی ہے، اب تیسری بار کے لیے مسواک دھوئی جا رہی ہے۔ میری ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو، میری ہر ادا سے یا 3 بار میں مسواک کر چکا، اب اس کو دھو کر جاؤ جدھر جاؤ تیری خوشبو مہکتی ہو۔ یہ میں نے اپنی جیب میں مسواک کو کھڑی کر دی۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہونی چاہیے جو دانتوں کی زردی یعنی پلاہٹ کو دور کر دے۔ مسواک کی موٹائی چھوٹی انگلی کے برابر ہو جو ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو۔ مسواک کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ پیدا کر دیتے ہیں۔ تازہ مسواک ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔ مسواک کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے اور کم از کم 3 بار کیجئے اور ہر بار دھو لیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کا خیال رکھیے کہ جب استعمال شدہ مسواک ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجئے کہ یہ سنت ادا کرنے کا ایک آلہ ہے، بلکہ کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے یا پھر گہرے سمندر میں پتھر باندھ کر ڈال دیجئے۔ مسواک قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے کئی طرح کی انمول نعمتیں رکھی ہیں۔ دور حاضر میں منہ اور دانت صاف کرنے کے لیے طرح طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں دستیاب ہیں جن کو مختلف اجزاء سے مرکب کر کے تیار کیا جاتا ہے، مگر بلا شبہ ان کے استعمال سے وہ تمام فوائد حاصل نہیں ہو سکتے جو قدرتی فوائد اللہ تعالی نے مسواک میں رکھے ہیں۔ اب تو میڈیکل سائنس نے بھی منہ کی صفائی کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے اور ڈاکٹر حضرات بھی ہر کھانے کے بعد منہ صاف کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اگر ہم بوقت ضرورت مسواک کریں اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیت بھی کر لیں تو صفائی کے حصول کے ساتھ ساتھ ہم ثواب کے حقدار بھی بن جائیں گے اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ مسواک اتنی پیاری سنت ہے کہ اس کے بارے میں آج ڈاکٹرز بھی حیران ہیں۔ سائنس مسواک کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کے طبی فوائد کیا ہے، ان سب کو جاننے کے لیے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ مسواک کے اندر جو کیمیکلز موجود ہیں ان کے سائنٹیفکلی اپرووڈ ہیں اور WHO نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو وداؤٹ اینی سائیڈ ایفیکٹ اس کا استعمال جتنا کیا جائے وہ صحت کے لیے فائدہ مند ہی ہے۔ مسواک کے اندر جیسے لسٹ آف کیمیکل جیسا بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ سلیکا کیمیکل موجود ہوتا ہے۔ سلیکا کا رول یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کے اوپر جو نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، جسے داغ آ جاتے ہیں، دھبے آ جاتے ہیں، پلاک جس کو بولتے ہیں، اس کو ریموو کرنے کے لیے سلیکا کا بہت اچھا رول ہے۔ دوسرا اس کے اندر سوڈیم بائی کاربونیٹ موجود ہوتا ہے۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ کا کام یہ ہوتا ہے یہ بھی دانتوں کے دھبے اور دوسرے جو جراثیم موجود ہوتے ہیں دانتوں کے اندر، دانتوں کے درمیان میں، گمز کے اندر، ان کو ختم کرنے مارنے کے اندر اچھا رول ہوتا ہے۔ تیسرا اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے ٹینک ایسڈ۔ چوتھا موجود ہوتا ہے اس کے اندر الکلوائڈس۔ الکلوائڈس وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو نہ صرف جراثیم کو روکتا ہے بلکہ یہ جراثیم کو مارتا بھی ہے۔ بہت سارے آج کل کے جو ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش مارکیٹ میں اویلیبل ہیں یہ اکثر جراثیم کو مارنے کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ جراثیم کی گروتھ کو روک سکتے ہیں، لیکن مسواک کے اندر اکثر ایسے کیمیکل موجود ہیں جو جراثیم کو مار سکتے ہیں، جراثیم کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب جراثیم ہی مر جائیں گے تو منہ میں ہونے والے امراض جیسے گمز کی سویلنگ ہو گئی، دانتوں کے امراض جو ہو گئے، دانتوں کے اندر کیڑا لگنے ہیں، اس کے جو امراض ہیں مسواک کے استعمال کرنے سے ان امراض کا ہونے کا ریشیو اور رسک فیکٹر وہ ریڈیوس ہو جائے گا۔ مسواک کے اندر کچھ اسینشیل آئلز بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان آئلز کا فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے جو منہ کے اندر جو لعاب ہے، تھوک ہے، اس کا ایک اپنا فنکشن ہوتا ہے۔
جیسے تھوک جس کے غدود ہوتے ہیں وہ منہ کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اس کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے منہ کو لوبریکیٹ رکھتا ہے، اور تھوک کے اندر اس طرح کے کیمیکلز بھی موجود ہوتے ہیں جو جراثیم کی گروتھ کو بھی روک رہا ہوتا ہے۔ تیسری ایک اور خاص چیز جو مسواک شریف کے اندر موجود ہے وہ ہے وٹامن سی۔ وٹامن سی جو ہمارے منہ کے اندر کی جو لائننگ ہوتی ہے جس کو ہم میوکس میمبرین بولتے ہیں، وٹامن سی کا اس کی گروتھ اور اس کی ہیلنگ کے اندر بہت سارا رول ہے۔ مسواک کے اندر ایک خاص کیمیکل موجود ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں بینزائل آئسو تھائیوسائنیٹ۔ یہ وہ کیمیکل ہے جو مسواک کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جب ہم مسواک کرتے ہیں اس طرح کے کیمیکل کا ہمیں ایکسپوجر ہوتا ہے، یہ جراثیم کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کمر میں ہونے والے درد، عرق النساء، مہروں کا ہل جانا اور جوڑوں کے دیگر قسم کے دردوں کا براہ راست تعلق دانتوں کی صفائی سے ہے۔ اگر جوڑوں کے درد یا کمر کے مہروں کے درد کا شکار مریضوں کو سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 21 روز تک مسواک کرنے کی مشق کرائی جائے تو ان کے درد میں کمی کے حیرت انگیز نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ لہٰذا مسواک کو اپنی عادت میں شامل کرنے اور دن میں کئی بار مسواک کر لینے کی برکت سے ان مسائل سے خود کو بچایا جا سکتا ہے۔ کرنے والی ہے مسواک۔ یوں تو مسواک کسی بھی درخت کی ہو، مسواک کرنے سے بہرحال اس کے فائدے ملتے ہیں، لیکن کچھ مخصوص بیماریوں کے لیے قدرت نے بعض پودوں درختوں میں خاص طور پر شفا رکھی ہے۔ اگر منہ سے بدبو آئے، دانتوں میں کیڑے لگ جائیں، منہ سے جھاگ بہتا رہتا ہو یا چہرے اور جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہو گئی ہوں، تو ان تمام صورتوں میں نیم کی مسواک بے حد مفید ہے۔ بادام اور اخروٹ کی مسواک نظر کی کمزوری کے لیے خصوصاً فائدہ مند ہے اور دانتوں کے لیے بھی اکسیر ہے۔ پیپل کی مسواک ٹی بی، خونی بواسیر اور السر کے مریضوں کے لیے نہایت اکسیر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسواک کے مزید فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ مسواک کا استعمال دانتوں پر لگنے والے ان داغوں کو کم کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو چائے، کافی، تمباکو اور چھالیاں وغیرہ سے دانتوں پر جم جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر آپ تمباکو نوشی وغیرہ کے عادی ہیں تو مسواک کا استعمال اس سے نجات دلانے میں مدد دے سکتا ہے۔ مسواک میں پائے جانے والے منرلز دانتوں کی سطح مضبوط بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ مسواک معدہ درست کرتی ہے، یعنی نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے، زبان میں قوت پیدا کرتی ہے، سر کی رگوں کو مضبوط کرتی ہے اور سب سے بڑھ کر موت کے وقت پیش آنے والی نزاع کی سختیوں کو آسان کرتی ہے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ یاد دلاتی ہے۔ مسکراہٹ ہر انسان کی شخصیت کا ایک مثبت پہلو ہے، لیکن اگر دانت صاف نہ ہو اور منہ سے بری مہک آ رہی ہو تو مسکراہٹ بھی اچھی نہیں لگتی۔ لہٰذا اپنی شخصیت کو نکھارنے اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے مسواک کرنے کا ذہن بنا لیجئے۔ چند روپوں کے عوض اور انتہائی آسان عمل کے بدلے ملنے والی ان بے پناہ نعمتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ الحمدللہ جب سے میں مسواک استعمال کر رہا ہوں دانت بھی صاف ہوتے ہیں اس سے اور منہ سے بدبو بھی دور ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جب سے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا ہوں تب سے پتہ چلا کہ مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے۔ الحمدللہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور الحمدللہ سنت پر عمل ہوتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین مسواک کرنے سے پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، اس سے ہاضمہ درست رہتا ہے اور دانت صاف ہوتے ہیں۔ رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک۔